أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارع الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی وضع کے بارے میں، اور اس کا جو علاقہ پایا جاتا ہے دلالات متقدمہ کے ساتھ. دلالات متقدمہ یعنی دلالات تصوریہ، دلالات تصدیقیہ اولا اور دلالات تصدیقیہ ثانیہ. اس میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر یہاں پر کچھ احتمالات تھے جن میں ہم نے پہلے احتمال کو پیش کیا تھا. وہ تھا کہ سببیہ ذاتیہ، یعنی لفظ بذات خود دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، اور وہ سبب ہوتا ہے معنی کی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کا. یعنی جیسے ہی لفظ بولے، استعمال کیا، استعمال لفظ ہے وہ فوراً سبب بنے گا اس معنی کی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے. یعنی لفظ کے معنی جو ہیں، جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے، ذاتی طور پر دلالت کرتا ہے، اور سبب بنتا ہے اس کے معنی کے حاضر ہونے. تو یہ کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ احتمال ثابت ہے خبرہ کے سے بھی. اور یہ احتمال تھا اول، یعنی جو مختلف احتمالات ہیں اس میں سے پہلا احتمال تھا کہ سببیہ ذاتیہ یعنی لفظ اور معنی کے درمیان جو یعنی لفظ جو ہے اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے. دوسرا یعنی احتمال الثانی یعنی احتمال الثانی، فرض کیا جائے کرنا کہ جو سببیہ مذکورہ ہے وہ پیدا ہوئی ہے واضح کی وجہ سے. یعنی جب واضح نے لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا تو اس وجہ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سببیہ پیدا ہوئی ہے. کون سی سببیہ؟ سببیہ ذاتیہ. سمجھ میں آیا دوسرا احتمال؟ دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جو وضع یعنی جو یہ سببیہ ہے جو ہم نے ذکر کی، کون سی سببیہ؟ یعنی ذاتیہ. لفظ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے مثلا. تو یہ سببیہ جو ہے، یہ جو سببیہ ذاتیہ ہے، یہ واضح کی وضع سے پیدا ہوئی ہے. جب واضح نے لفظ کو وضع کیا کسی معنی کے لیے، کسی خاص معنی کے لیے، تو اس سے پیدا ہوئی ہے. صحیح؟ یعنی پہلا احتمال کیا کہ لفظ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے، لفظ کے معنی ذاتی ہیں، اور وہ سبب بنتا ہے معنی کے حاضر کرنے کے لیے. یعنی لفظ خود معنی کو ذہن میں حاضر کرتا ہے، اسی کی وجہ سے معنی حاضر ہوتے ہیں. یہ تھا پہلا احتمال. دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال ہے کہ یہ سببیہ یعنی لفظ سبب بنتا ہے معنی کے حاضر کرنے کا. لفظ کی وجہ سے لفظ کے سبب معنی ذہن میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی سببیہ ذاتیہ. کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟
یہ دوسرا احتمال ہے کہ یہ سبب یہ مذکورہ جو ہم نے ذکر کی ہے یہ پیدا ہوتی ہے واضح کی وضع سے. جب واضح کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے وضع کرتا ہے تو یہ سببیہ پیدا ہوتی ہے. کون سی سببیہ؟ سببیہ ذاتیہ. یعنی جیسے ہی انسان کسی لفظ کو بولے گا تو یہ لفظ یہ وضع یہ لفظ جو ہے یہ خود لفظ یہ سبب بنے گا کس چیز کا؟ ذہن کے معنی کی طرف منتقل ہونے کا. یعنی صورت کو ذہن میں حاصل کرنے کا سبب بنے گا یہ معنی کی. کہاں سے آیا پیدا ہوا ہے؟ خود واضح کی وجہ سے. بس دوسرا احتمال ہے. اور وضع جو ہے وہ نوع ہے اعتبار کی. وضع کیا ہے؟ اعتبار کی نوع ہے. نوع اعتبار جس کو واضح وضع کرتا ہے. اگرچہ موقعین جو ہیں انہوں نے اس کی نوعیت اعتبار میں معتبر میں اختلاف کیا ہے لیکن وضع جو ہے وہ نوع اعتبار ہے جس کو واضح قرار دیتا ہے. اگرچہ محققین نے نوعیت معتبر میں اختلاف کیا ہے. بعض کہتے ہیں مثلا یہ معتبر ہے بعض کہتے ہیں دوسری معتبر ہے بعض کہتے ہیں تیسری نوعیت جو ہے وہ معتبر ہے. مثلا بعض کا کہنا ہے کہ سببیہ اعتبار سببیت اللفظ لتصور المعنی. بعض نے کہا اعتبار کون اللفظ اداۃ لتفہیم المعنی. بعض نے کہا اعتبار کون اللفظ علی المعنی کما توزر آمدہ علی رؤوس الفراسخ. یعنی نوعیت اعتبار کا جو ہے بعض نے نوعیت معتبر میں اختلاف کیا ہے. بعض نے کیا کہا فہناک من قال مثلا انہو یعنی معتبر وضع معتبر نوعیت معتبر جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتبار و سببیت اللفظ لتصور المعنی یہ ہے. بعض نے کیا کہا کہ وہ جو نوعیت معتبر ہے وہ اعتبار کون لفظ اداۃ لتفہیم المعنی. بعض نے کہا اعتبار کون لفظ علی المعنی کما توزر آمدہ علی رؤوس الفراسخ. اور ان تمام کے اس مسلک پہ جو ہے جنہوں نے جس مسلک میں احتمال پایا جاتا ہے احتمال ثانی اس کے تمام محتملات پر جو ہے وہ یعنی اشکال وارد ہوا ہے. اس کے تمام محتملات پر اشکال وارد ہوا ہے. کہنے الثانی یعنی الاحتمال الثانی افتراض ان السببیہ المذکورہ نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنی. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یعنی فرض ہے یہ افتراض ہے فرض کرنا ہے کہ سببیہ مذکورہ وہ سببیہ ہم نے ذکر کیا ہے یعنی جو سبب بنتی ہے کہے گا معنی کے حاضر کرنے کا یعنی سببیہ ذاتیہ یعنی سببیہ ذاتیہ نشأت پیدا ہوئی ہے واضح کی وضع سے. اللفظ للمعنی من وضع الواضع اللفظ للمعنی جو واضح نے وضع کیا ہے لفظ کو کسی معنی کے لیے اس سے پیدا ہوا ہے یعنی ذاتیہ ہے سببیہ ذاتیہ. نوع اعتبار یجعلہ الواضح اور جو وضع ہے اس کا جو اعتبار ہے اس کو واضح جو ہے اس کی نوع کو خود قرار دیتا ہے کہ کون سی شے کون سی وضع معتبر ہے. وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُحَقِّقُونَ فِي نوعیت الْمُعْتَبَر اگرچہ محققون جو ہیں وہ یعنی انہوں نے اختلاف کیا ہے نوعیت معتبر میں کہ معتبر کی نوعیت کیا ہے کون سی وضع جو ہے وہ معتبر ہے. فَهُنَاكَ مَنْ قَالَ بس بعض نے کہا ہے انہو یعنی المعتبر اعتبار سببیت اللفظ لتصور المعنی وہ اعتبار ہے
سبب یہ لفظ کا تصور معنی کے لیے معتبر کون سی ہے بس کہ اعتبار و سبب لفظ لتصور المعنی. اعتبار جو ہے اعتبار کرنا معتبر ماننا کیا اعتبار کرنا سببیہ لفظ تصور معنی یعنی لفظ جو ہے وہ تصور بنتا ہے تصور کا سبب ہوتا ہے معنی کی. لفظ کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے تصور معنی کے لیے. بعض نے کہا من قال بعض نے کہا ہے اعتبار کون لفظ ادات لتفعیل معنی. اعتبار لفظ کا اعتبار کیا ہے کہ لفظ جو ہے وہ ادات ہوتا ہے معنی کو پہنچانے کے لیے. بعض نے کیا کہا سبب ہوتا ہے تصور معنی کے لیے. بعض نے کیا کہا کہ وہ ادات ہوتا ہے تفہیم معنی کے لیے معنی کو سمجھانے کے لیے. ایک وسیلہ ہے ایک راستہ ہے ایک شے ہے. ادات کسے کہتے ہیں ادوات ادات جن چیزوں سے کام کیا جاتا ہے انہیں ادوات بولتے ہیں. ادات واحد ہے تو لفظ کیا ہے ادات ہے یعنی جس کے ذریعے سے معنی کو سمجھایا جائے. کہنے کا ادات ہے یعنی معنی کو سمجھانے کا. ومن قال اور بعض نے کہا ہے انه اعتبار کون لفظ المعنی لفظ کا معنی پر اعتبار ہونا کیسے کما توزع العمدہ علی رؤوس البراسیخ جیسے کہ پتھر لگائے جاتے ہیں فرسخ پر پتھر لگاتے ہیں نا جیسے کلومیٹر کے پتھر ہوتے ہیں پہلے فرسخ ہوتے تھے تو کلومیٹر کے پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہاں لگتا ہے کلومیٹر کا پتھر جہاں فرسخ یا کلومیٹر پورا ہو جاتا ہے مثلا کہ اتنا ہو گیا اب اتنا باقی ہے مثلا فلاں شہر فلاں جگہ اتنے کلومیٹر باقی ہے. تو یہ اعتبار تو ہے یعنی وہ پتھر بول رہے ہیں لکھ دیا اس کو پتھر ڈال دیا. اور اگر آپ نہ بھی لکھے پتھر پہ جیسے کلومیٹر کے لگے ہوتے ہیں پتھر یہ اتنے کلومیٹر اگر نہ بھی لکھیں تو بھی سمجھ جائیں گے نہیں سمجھ جائیں گے کتنا باقی ہے نہیں سمجھ سکتے. مان لیجئے یہ چھوڑ دیجئے آپ کسی ایک شہر سے چلے بس اور وہاں سے پتھر گرنے شروع کر دیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس شہر سے اس شہر تک کتنے پتھر ہیں لگے ہوئے یا ہر پتھر 1 کلومیٹر پر لگا ہوا ہے. تو مثلا آپ جو ہے وہ وہی سیکنڈ کہ بھائی 1 2 3 پتھر گزر کے گویا 3 کلومیٹر ہم نے راستہ طے کر دیا. 10 پتھر ہیں گویا 7 بچے یعنی بغیر لکھے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. بغیر لکھے بھی کلومیٹر نہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر آپ پھر بھی سمجھ سکتے ہیں اگر وہ پتھر جو ہے صرف ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہیں. یعنی آپ کو پتا ہے کہ فلاں شہر سے مثلا دہلی سے مثلا لکھنؤ تک فرض کیجیے 500 پتھر ہیں. آپ کو یہ پتا ہے 500 پتھر لگے ہوئے ہیں تختیاں 500 لگی ہوئی ہیں پتھر لگے ہوئے ہیں اور ہر پتھر 1 کلومیٹر پر لگا ہوا ہے. اب آپ دہلی سے چلے 1 پتھر 2 پتھر 4 پتھر 5 پتھر گزر گئے تو گویا آپ 5 کلومیٹر چل چکے. اب آپ کا 495 کلومیٹر لکھنؤ بچا ہے. صحیح سمجھ سکتے ہیں کوئی ضروری اس پہ لکھا ہوا ہو کلومیٹر لکھا ہوا ہو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی یہ اعتبار ہے پر اعتبار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسی موقع ہم نے اعتبار کر لیا کسی چیز کا اعتبار کر لیا. بعض مثلا جو ہے وہ کلومیٹر اپنی گاڑی سے ناپتے ہیں بعض پتھر سے ناپتے ہیں بھائی اتنے دور ہم نکل چکے اتنا راستہ ہم طے کر چکے. جیسے مثلا نجف اشرف سے لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے حرم مطہر تک مثلا راستے میں مشی میں کھمبے لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر اعتبار کس چیز کا ہے وہاں پتھر کا اعتبار نہیں کرتے لوگ اس وقت پہ مشی میں کھمبے اتنے کھمبے ہم نے طے کر لیے اتنے کھمبے باقی ہیں مثلا. تو جس چیز کا لوگ اعتبار کر لیں اعتبار ہی تھا. تو کہیں اعتبار مثلا کھمبے کا ہے تو کہیں اعتبار کلومیٹر کا ہے کہیں اعتبار جو ہے وہ پتھر کا ہے کہیں اعتبار جو ہے کسی اور چیز کا ہے. پتہ بس یہ کہ اعتبار کرنا ہے کہ ہاں یہ اتنا ہے
جس سے ہم سمجھتے ہیں. تو کما تزول آمدہ علی رؤوس الفراسیخ، جیسے کہ ستون یا کھمبے ستون گاڑے جاتے ہیں، پتھر گاڑے جاتے ہیں کہاں؟ جہاں فرسخ پورا ہو جاتا ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی کل آئے گا اس پر جو اشکال والے جو تمام اعتبارات پر یہ انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم و نبینا محمد و علیہ وسلم فی امان اللہ.